نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ آج کی اس مجلس میں دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں۔ پہلی بات قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں، اور دوسری بات جب ختم ہو جائے گی پہلی تو پھر دوسری بات بتاؤں۔ آج دنیا میں اگر غور کریں نا، ہر آدمی پریشان ہے۔ جنہیں ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہیں، تھوڑا سا کرے دیں وہ سب سے زیادہ پریشان لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ یعطی بلا استحقاق، حق تو نہیں بنتا، اللہ پھر بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پریشانی کو دیکھ کر ہمارا حل بتایا ہے، تمہاری پریشانیاں کیسے ختم ہوں اور عنوان کیسے اختیار کیا۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے نا تو پہلے اپنا تعلق بتاتے تھے کہ تم سے میرا رشتہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ باتھ روم میں قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھنا کیسے۔ اب یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے اور عام لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یار یہ کیا استنجے کے مسئلے شروع کر دیے اور پیشاب پخانہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی کوئی باتیں کرنی کی۔ لیکن قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں پہ آپ نے پہلے ایک عنوان دیا، ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، لوگوں میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا من لا ولی لہ فانا ولیہ، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں نا۔ ہم کوئی لاوارث نہیں، اگر ہمارا تعلق اپنے پیارے محبوب سے جڑ جائے تو آپ دنیا میں جاتے ہوئے یہ فرما گئے جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ بلکہ ایک جگہ اور عجیب بات فرمائی، دیکھو اگر کوئی مر جائے اور مال چھوڑ کے مرے، مال چھوڑ کے مرے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہو، مال وارثوں کا ہے، قرضہ میں دوں گا۔ کیسے پیارے نبی، سبحان اللہ، کتنی محبت دینے والے۔ پہلے بتلایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، پھر فرمایا اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، دیکھو میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں، جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو تمہارے چہرے کا رخ، تمہاری پشت قبلے کی جانب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قبلے کا احترام۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کوئی اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی اہم ترین بات، تو عنوان میں اس طرح کے تعلق کو ظاہر فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنی جانوں کے اتنے قریبی جتنا میں تمہارے قریب۔
تو جب اللہ رب العزت کوئی اہم ترین حکم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کر لو، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک الگ سے عنوان اختیار کرتے ہیں. پھر یہ نہیں فرماتے یا ایھا الناس، اس میں تو سارے آ گئے، اپنے بھی اور غیر بھی. جب اللہ پاک خاص کسی حکم پر لانا چاہتے ہیں تو حکم تو وہی مانیں گے جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والو، یعنی جو میرے ہیں یہ ان کے لیے ہے حکم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پریشان لوگوں سے مخاطب ہے، جو پریشان، خواہ کسی بھی پریشانی میں ہو، اس کو کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی الجھن ہو، استعینوا. اب آگے یہ نہیں متعین کیا کہ مدد طلب کرو تم کون سی پریشانی میں، جو بھی ہے استعینوا پھر عام ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. ایک پریشان آ گیا، میرا حل ہے یہ اسی میں ہے، تمہارا اسی میں ہے، تمہارا اسی، سب کے لیے حکم ہے استعینوا، مدد طلب کرو. یا اللہ کس سے؟ دو چیزیں بتائیں، بالصبر والصلاۃ، صبر سے، نماز. اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں دونوں چیز ایک ہی ہے، دوسری اس کی مثال ہے. صبر اور اس کی مثال نماز. تمام عبادات وہ صبر کی جزیات ہیں، اصل ایک ہی چیز ہے صبر. صابرین کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن سوال یہ کہ صابر کس کو بولتے ہیں؟ صابر کون ہے؟ ہم عام طور پر کہ بڑا ماشاءاللہ بہت صبر کرنے والے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے صابر شاکر ہیں. سوال یہ کہ ہم شریعت کی نگاہ میں صابر کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں ہم اس تعریف میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. نہیں آ رہے تو آج سے عزم کرنا ہوگا کس پہ آنا ہے. صابر اس کو کہتے ہیں جس میں 3 صفات پائی، یا یوں کہیے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں. نمبر 1، الصبر عن المعصیت. یہ بنیاد ہے صبر کی. الصبر عن المعصیت، پہلی قسم کہ جب گناہ کرنے کا موقع آئے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی ہے مت کرو. صبر اپنے نفس کو روکنے کا نام، تمام ناجائز چیزوں سے رک جاؤ، بچو. اگر تم نے یہ کر لیا تو صبر کے 3 پروں میں سے ایک مل گیا، 3 قسموں میں سے ایک قسم آپ کے ہاتھ آ گئی. سو اب دن بھر میں جتنے گناہ کرنے کا موقع ملے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، صبر اگر چاہتے ہو کہ صابرین کی جماعت میں چلا جاؤں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. مجمع میں نیک بننا مشکل نہیں ہے. مسجد میں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے کیا گناہ کرو گے؟ سب صوفی صافی ماشاءاللہ، ہاں سر پہ ٹوپی ہے، کرتا شلوار ہے، نماز سجدے دعائیں، مجمع ہے. لیکن ہر انسان کو کچھ مواقع اللہ ایسے دیتا ہے جس میں وہ اور وہ رب دو ہی ہوتے ہیں. دیکھنا اب ہے کہ یہ رب کو کتنا مانتا ہے. جو تنہائی میں جس کی آنکھ محفوظ ہو گئی، شرمگاہ محفوظ ہو گئی، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. جس کی آنکھ محفوظ نہیں، جس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت چاہیے اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو۔ مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ تم عفت کی حفاظت کی ضمانت لے لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں۔ تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا کرتے ہو؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا علم تو یہی کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امتحان میں کتنے پاس ہوتے ہیں؟ تنہائی میں اب تو سارے غلاظتوں کا مجموعہ موبائل کی شکل میں ہمارے جیبوں میں آ گیا ہے۔ آپ تنہائی میں ماں باپ نہیں دیکھ رہے، استاد شیخ نہیں دیکھ رہا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، مگر میرا رب۔ بس کیا کرتے ہو سوچو۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ایک بہت بڑے فقیہ اور اللہ والے گزرے، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے یہ الہام کیا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ جب کبھی تم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے۔ یہ بچہ بھی نہ دیکھے، میری بےزتی ہوتی ہے، بزرگی متاثر ہو جائے گی۔ یہ جوان بھی نہ دیکھے، بھائی یہ نابینا ہے، یہ بھی یار کیا پتہ دیکھ رہا ہو، اس کو بھی باہر نکالو جی، عورت باہر نکالو، گھر کی ماسی ڈرائیور سب کو باہر نکالو، ساری کھڑکیاں دروازے بند۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں جب تم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، مگر وہ دروازہ کھلا رہتا ہے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا تم نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم تر درجے کا مجھے ہی سمجھے اور کوئی نہ دیکھے، میں بے شک دیکھوں؟ چاہتے ہو کہ صابرین کی جماعت میں آ جائیں تو یہ پہلی کڑوی گولی ہے، الصبر عن المعصیت، معصیت سے بچ جاؤ، ایمان بچ جائے گا۔ ہے مشکل، مگر کبھی کبھی کڑوی گولی میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ میٹھی میں نہیں ہوتا۔ جھٹکا تو لگے گا مگر ملے گا سب کچھ یہیں سے۔ کبھی سوچو، ارادہ کرو، ایک دن، صرف ایک دن فجر کی نماز پڑھو، مصلی پہ بیٹھ کر اپنے آپ سے مخاطب ہو جاؤ، آج کا دن مجھے گناہ کے بغیر گزارنا ہے، اللہ تو میری مدد فرما دے، اور اپنے آپ کو بول دو، اے آنکھ تو نے آج غلط دیکھا تو پھر دیکھ لے، آج میں غلط تجھے نہیں دیکھنے دوں گا، میں آج غلط نہیں سنوں گا، میں آج غلط نہیں بولوں گا، میں آج غلط اعضاء استعمال نہیں کروں گا، میں ایک دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں جو گناہوں سے پاکیزہ ہو۔ پھر شام کو دعاؤں کی لذت دیکھ لینا، پھر سجدے کا سرور دیکھ لینا، پھر تلاوت کی حلاوت دیکھ لینا۔ ہمارے حضرت والا پیر طریقت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کسی کو نزلہ ہو نا، نزلہ، کسی کو کیا ہو، نزلہ ہو، تو آپ اس کو یہ کہیں کہ ذرا یہ چیز سونگ کے بتاؤ، چکھ کے بتاؤ کیسی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ہاں مجھے نزلہ یار، میں چیزوں کے ذائقے نہیں سمجھتا، جب سے مجھے نزلہ تیز ہو گیا نا، وہ نزلہ رہتا ہے
تو میں چیزوں کے ذائقے نہیں پہچانتا، میں سونگ کر چکھ کر کوئی چیز بتا نہیں سکتا، مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھے نزلہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی جس شخص کو گناہوں کا نزلہ لگ جائے وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ نزلے والا اشیاء کی ذائقے سے محروم ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا مگر سجدے کا سرور کوئی نہیں، جس نے پڑھی ہے جس نے نہیں پڑھی ایک ہی جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تلاوت بھی کر رہا ہوگا مگر جس نے نہیں کی اس میں اور اس میں فرق ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے برتن گندا ہے، صاف نہیں۔ گناہوں کا نزلہ جس کو لگ جائے، اولاً تو عبادت میں دل ہی نہیں لگتا، لگ جائے تو عبادت کی جو نورانیت ہے محسوس نہیں ہوتی۔ اور جنہیں گناہوں کا نزلہ نہیں تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ کا قرآن پڑھتی چلی گئی، فجر کی اذانیں ہو گئی، جلدی سے سلام پھیرا، دعا مانگی، اللہ تیری یہ راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی کہ تیری رات ہی ختم ہو گئی۔ انہیں راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، جنہیں گناہوں کا نزلہ نہیں ہوتا۔ وہ 2 صحابی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ایک نماز میں اور ایک پہرے میں مصروف ہو گئے۔ تشکیل ہے، ایک آرام کرے گا ایک پہرا دے گا، جو سو گیا آرام کر رہا ہے وہ تو سو گیا، جو پہرے پہ لگا ہوا ہے اس نے سوچا کہ سوکھا پہرا دینے سے کیا، چلو نماز کی نیت مان لیتا ہوں، پہرا بھی ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گا۔ نماز کی نیت مانی، کچھ دیر گزری، دشمن نے دیکھا تو تیر برسایا اور تیر لگنے سے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ بہت دیر کے بعد نماز مکمل کی، سلام پھیرا، سوئے ہوئے ساتھی کو جگایا، اس نے دیکھا تو افسوس کا اظہار کیا، بھائی مجھے جلدی جگا دیتے نا، میں تمہاری مدد کرتا۔ پتہ کیا جواب دیا؟ سننے والا ہے یہ جواب، یار نماز میں نا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورت ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرنے کو جی چاہا۔ جنہیں گناہوں کا نزلہ نہیں ہوتا ان کو نماز مکمل کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ خون چھوٹا ہوا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے تو نکلنے دو، تیر برستے ہیں تو برسنے دو، ان کا دل نماز میں ایسا لگا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کو جی۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان ان گناہوں سے چھڑا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نجی مجلسوں کو، نجی زندگی کو اللہ پاکیزہ بنا دے۔ جس نجی زندگی پر میرے رب کی نگاہ ہے، جس دن وہ پاکیزہ ہو جائے گی، ہم چھپتے پھریں گے، رب ہمارے چہرے پر نیکی کے نورانیت کے اثرات ڈال دے گا۔ نمازی پھر 1000 آدمیوں میں نمایاں لگتا ہے۔ الصبر عن المعصیت، اس کا ایک ہی حل ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کوئی حل ہے ہی نہیں، ایک ہی حل ہے، چھوڑ دو۔ ہم نے جلیبی کی لذت ہم جانتے ہیں، ہاں گلاب جامن کا مزہ ہمیں معلوم ہے، سردیوں میں گاجر کا حلوہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم ان چیزوں کی مٹھاس سے تو واقف ہیں۔ گناہ چھوڑنے کے بعد جو لذیذ زندگی ہوتی ہے، جو قلب اور دل کا سکون ہوتا ہے، جو نماز اور تلاوت کی حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے، ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں تو کیسے سوچیں؟ میں نے کہا ایک دن تو گزارو، ایک دن پھر دیکھو۔ نمبر 2، الصبر علی الطاعت، صبر کی پہلی قسم کون سی ہوگی؟ الصبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 2، الصبر علی الطاعت، الصبر علی الطاعت، نہیں کرنے کا موقع آئے
اپنے آپ کو مجبور کرو یہ کرنی ہے، سستی نہ دکھاؤ۔ نماز کا وقت آ گیا ہے بھائی، یہ وہ دائیں بائیں نہیں، صبر کا مطلب اس نیکی بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے ڈالو، مجھے یہ کرنی ہے۔ الصبر علی الطاعت، اس کو مس نہ ہونے دو، اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ ہمارے اکابرین ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، بڑا زبردست، یہ حدیث میں بھی ہے مگر میں اس کا اردو میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، الصبر علی الطاعت، سو نوافل، تلاوت، تسبیحات، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، مت چھوڑو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر جو ہم نے اپنا ایک شیڈول بناؤ۔ حیرت کی بات ہے، شوگر کے مریض نے اپنا شیڈول بنایا ہوا ہے، اتنے بجے گولی کھانی ہے، اتنے بجے غذا لینی ہے، اتنے بجے یہ، اتنے بجے وہ۔ تمام لوگ جو دنیاوی معاملات میں مصروف لوگ کہلاتے ہیں، ان کا ٹائم ٹیبل بناؤ، ان کا ٹائم ٹیبل بناؤ، اور وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، دنیا والے نے ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہوا ہے، مسلمان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اگر ٹائم ٹیبل نظام الاوقات بنا لو گے تو کوئی نیکی انشاءاللہ چھوٹے گی نہیں۔ اتنے بجے سے اتنے بجے مجھے یہ تلاوت کرنی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے مجھے نوافل پڑھنا، ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اچھا دیکھو، گھر کے اندر جو کام کاج ہوتے ہیں نا، کپڑے بھی دھونے، پوچھا بھی لگانا ہے، برتن بھی صاف کرنے ہیں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار بھی کرنا ہے، اور مرد نے دفتر بھی جانا ہے، اب آٹا بھی گوندنا ہے، اتنے سارے کام جمع ہو گئے۔ اگر یہ خواتین اس کا نظام سیٹ نہ کریں، اب صبح بچوں نے اسکول جانا ہے تو بھی آٹا بھی نہیں گوندا ہوا، اور بچوں کے کپڑے بھی استری نہیں کیے ہوئے، ادھر سے شوہر کہتا ہے مجھے بھی جانا ہے، اور گھر کے برتن ہی سارے گندے پڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ یہ عورت تو 2 منٹ میں پاگل ہو جائے گی، تیسرے روز اپنے گھر چلی جائے گی۔ کیوں؟ نظام الاوقات کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ خواتین گھر کے کاموں میں ایک نظام الاوقات مقرر کرتی ہیں کہ مجھے فلاں وقت میں کپڑے دھونے ہیں، مشین لگانی ہے، فلاں وقت میں مجھے پوچھا لگانا ہے، فلاں وقت میں مجھے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے۔ تو سارے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی ہم دینی کاموں کے لیے بھی کوئی نظام الاوقات بنا لیں۔ ہماری ماں بہنوں کی نمازیں کیوں رہ جاتی ہیں؟ نظام الاوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی وقت داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام نماز، خواتین کو اول وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے، ختم۔ اس کے بعد گھر کے سارے کام کریں گے۔ وقت جو ہی داخل ہوا تو کام تو پہلے سے لکھا ہوا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، عشاء کے بعد سونے سے پہلے 15-20 منٹ فارغ ہے، تلاوت یا ذکر یا سورہ واقعہ یا سورہ ملک، اس طرح کی چیزیں۔ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے فجر سے پہلے ہی، یعنی مرد نماز پڑھنے جا رہا ہے 6:30 بجے، اور بھئی 5-6:30 بجے وہ جا رہا ہے، اور 5 بجے سے 6 بجے سے ہی سمجھو وقت تو داخل ہوا ہے، لہذا 6 سے 6:30 کے درمیان آدھا گھنٹہ ہے، اس میں بہت سارے کام نمٹائے جا سکتے ہیں۔ 6:30 کے بعد پھر بچوں کے اسکول جانے کی تیاری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بنانا چاہے نظام الاوقات تو مشکل نہیں ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ طاعت، نیکیاں ہم سے چھوٹیں گی نہیں، چھوٹیں گی۔ میں تو کہتا ہوں اس میں مرد کو چاہیے کہ وقت فارغ کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بیٹھو، گپ شپ لگاؤ، وقت نکالو۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بیوی کا بھی حق، آرام بھی کرو۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کوئی مہمان آ گیا اس کو بھی ٹائم دو۔ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ دین ہے۔ فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، اس کا نام دین ہے۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو،
نہ، عورتوں کو بھی ایک بات کہی جا رہی ہے، دین سب کے لیے مشترک ہے، انہیں بھی چاہیے کہ اب گھر کے کام کاج اتنے آ گئے کہ ساس سسر کے لیے وقت ہی نہیں ہے، نہ، یہ نظر انداز کرنے والی بات غلط ہے۔ ادھر اتنا وقت مصروف ہو گیا صاحب کا کہ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ صابرین کی صف جماعت میں آ جائیں، پہلا کام الصبر عن المعصیت، دوسرا کام الصبر علی الطاعت۔ اگر ہماری مائیں بہنیں گھروں میں تھوڑا سا بھی اپنا تیور بدل لیں اور تھوڑی ہمت دکھائیں، ان دو چیزوں پر جتنا عورتیں لا سکتی ہیں ہم مرد نہیں لا سکتے۔ غلط چیز نہ دیکھنے دو بچوں کو۔ میں کہتا ہوں بچے کیا، شوہر بھی بچوں کی طرح گھر میں محبت کے ساتھ آپ اس کو منع کرو، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ معصیت کی طرف قدم تو اٹھائے۔ وہ للچائی ہوئی نگاہیں جو مرد غیر محرم عورتوں پہ ڈالتے ہیں، اور وہ للچائی ہوئی نگاہیں جو عورتیں غیر محرم مردوں پہ ڈالتی ہیں، وہ گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے پہ ڈالو، اللہ اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے گا۔ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ ٹیلی فون آ گیا، کیا بات ہے، میں بھی مصروف ہوں، کیونکہ بیوی کا فون، ہاں میں بھی گھر کا کام کر رہی ہوں، بعد میں کال کر لوں گی، شوہر کا فون تھا، اور ادھر سے شناسا کا فون آ گیا ہے، اب شوہر کے پاس بھی بہت لمبا وقت، ہاں میں بالکل فارغ ہوں، ہاں پہلے جو کڑواہٹ تھی وہ ختم، اب ساری دنیا کی مٹھاس سمٹ کے زبان پہ آ گئی، بیوی کے بھی مرد کے بھی، کیونکہ یہ بھی غیر محرم سے بات کر رہا ہے، وہ بھی غیر محرم سے۔ ان کے لیے بڑا ٹائم ہے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اپنی نجی زندگی کو پاکیزہ بناؤ۔ جس دن یہ نجی زندگی پاکیزہ ہو گئی، میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ان دنوں میں اپنی دعاؤں میں ایک جملہ بڑھاؤ، اے اللہ مجھے موبائل کے شر سے بچا دے۔ ہاں یہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ میں کیونکہ ہماری مجلس میں خواتین بھی ہیں، میں بہت ساری باتیں محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، یقین کریں کہ جو گھر اجڑے اس موبائل کی وجہ سے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم مسجدوں کے امام ہیں نا، لوگ دکھیا کہانیاں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے امام صاحب سے شیئر کرتے رہتے ہیں، میں ان کہانیوں میں سے آدھی کیا میں عشر اشیر بھی زبان پہ نہیں لا سکتا کہ کیسے کیسے گھر تباہ ہو گئے، کیسے کیسے گھر تباہ۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے موبائل کے شر سے بچا۔ اور ایک دعا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یا اللہ ظاہری باطنی ساری فتنوں سے مجھے محفوظ۔ صبر کی دو قسمیں بتائیں میں نے، پہلی قسم الصبر عن المعصیت، دوسری قسم الصبر علی الطاعۃ۔ اور میں نے ایک تشکیلی بات کہی کہ ہماری مائیں بہنیں اگر ہمت کر لیں تو گھر میں ان دونوں چیزوں پہ آسانی سے عمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شادی ہوئی، اچھا وہ ہمارے دوست جمعہ پڑھنے تو آتے تھے ہمارے پاس، باقی نمازیں پڑھتے تھے لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ میں کئی دفعہ مذاق بھی کرتا کہ یار لوگ بولیں گے امام صاحب کے دوست کو تو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو، تم کیسے دوست ہو جائے؟ مگر میں مسجد میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جمعے کو لوگوں کی شادی ہو گئی، میں نے دیکھا کہ دوسرے دن موصوف پہلی صف میں کھڑے ہیں فجر کی نماز میں۔ اب ایک تو جماعت سے نماز پڑھنا، پھر پہلی صف میں آنا، اور وہ بھی فجر کی نماز میں، یہ ساری متضاد چیزیں جمع ہو گئی۔ میں انہیں دیکھ کر ہنس پڑا، وہ مجھ سے پہلے ہنس پڑے، اور ساتھ میں کہا انشاءاللہ آئندہ آپ مجھے مسجد دیکھیں گے۔
میں نے کہا ماشاءاللہ لگتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا. میں نے کہا خیریت؟ کیا بتاؤں یار امام صاحب، آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. کیا ہوا؟ میں آپ کو خود سنانا چاہ رہا ہوں جو اس بیچارے کے ساتھ ہو گیا. کہنے لگا وہ آپ کو تو پتہ نا میری شادی ابھی ہوئی. ہاں، اور آپ کو پتہ ہے میں نمازی ہوں. تو میں صبح فجر کی نماز کے لیے آج اٹھا، وضو کیا، بیوی کو میں نے کہا جانماز لے آؤ مجھے نماز پڑھنی ہے. اس کو بھی پتہ چلے نا کہ میں نمازی ہوں. جانماز مانگ لی میں نے. بیوی اٹھی گئی اور ایک جانماز لا کر مجھے دی، مگر دیتے ہوئے ایک جملہ کیا کہا کہ میں پورا جل ہی گیا. میں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے مرد حضرات کو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے اور خواتین کو، عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ کو تو مسجد میں جانا چاہیے. کیا ہمارے محلے میں مسجد کوئی نہیں ہے؟ ابھی اذان کی آواز تو آ رہی تھی. گھر میں تو عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے. کہتا ہے یار اس نے نا مجھے عورت ہی بنا دیا. کہتی ہے گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد تو مسجد میں. جو مرد ہوگا وہ مسجد جائے، جو عورت ہوگی وہ گھر میں پڑھے. تو تم کیا عورتوں گھر میں نمازیں تلاش کر رہے ہو؟ بس میں نے دل میں طے کیا کہ آئندہ اگر نماز پڑھی نہ مسجد میں ہی پڑھوں گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری سال کی تقریریں وہ کام نہ کر سکیں جو اس کے ایک جملے نے کر دکھایا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں بہنوں کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے. ایک کاش کہ ہماری مائیں بہنیں اپنی زبان کی اس طاقت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر لیں. قربان جائیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر. فرمایا رحم اللہ رجل قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ. اللہ اس مرد پر رحم فرمائے رات کی تنہائیوں میں اٹھا تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی جگایا. بیوی نہیں اٹھی تو پانی کے چھینٹے مارے. اور اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھی نماز کے لیے تہجد، اپنے میاں شوہر کو بھی جگایا. شوہر نہیں اٹھا تو پانی کے چھینٹے مارے. ہر ایک چھینٹے نہیں مار سکتا، کمرے کا ماحول خراب کر بیٹھو. یہ سوچ سمجھ کا یہ کام کرنا ہوتا ہے. جہاں تعلق واسطہ الفت محبت کا ہو وہاں چھینٹے مارنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. یہ تھپڑ مارنے سے زیادہ لذیذ ہوتی ہیں چھینٹیں. اگر آدمی کے آپس میں ماحول اچھا ہو تو محبت سے جگانا اللہ کے لیے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. خوش ہو جاتا. یہ ہے گھر. میں ایک مسجد میں ایک دفعہ درس دینے گیا تو ایک نمازی جلد کو اکثر مہینے میں میرا ایک درس ہوتا تھا تو وہ اکثر جو نا درس میں بیٹھتا تھا. اس دن وہ اٹھ کے چلا گیا. میں نے مسجد کے مؤذن صاحب سے کہا کہ فلاں صاحب آج بڑے جلدی چلے گئے، خیریت؟ کہا بھائی اس نے تو اب ایک نیا نظام قائم کیا ہے گھر میں، عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ. سحری کے ٹائم پہ پورا گھر کھڑا ہوا تہجد پڑھ رہا ہے. رات کو وہ فضولیات میں لگتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ دیکھا کہ درس آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، آدھا گھنٹہ مشکل ہوگا، جائے گا ابھی اور جانے کے بعد کوئی کھانا وانا جو بھی کھانا ہوگا سب کو سلا دے گا. سحری کے ٹائم پورا گھر پورا سال کہتا ہے وہ تہجد پڑھتے ہیں. یہ چند دن سے انہوں نے عزم کیا ہوا ہے، گھر کا سارا نظام بدل گیا. کہتا ہے اتنا سکون اتنی لذت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں ماؤں بہنوں سے مکرر درخواست کر رہا ہوں خدا را اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، پھر دیکھو الفتیں محبتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. جس کے دل میں اللہ کے حکم کی کوئی قدر نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے حقوق کیا ادا کرے. پہلے مرد کو اللہ کا حق ادا کرنے پر تو کھڑا کرو.
مردوں کو چاہیے اپنے حقوق کے نعرے مارنے کے بجائے پہلے بیوی کو اللہ کے سامنے تو جھکاؤ، پھر دیکھو تمہارے حقوق ادا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ اور برائیوں سے ایک دوسرے کو بچاؤ۔ صبر کی دو قسمیں پوری ہو جائیں گی، الصبر عن المعصیت، نمبر 2 والصبر علی الطاعت۔ اگر یہ دو کام ہو گئے تو اب ایک تیسری چیز جو ہمارے یہاں مشہور ہے، ان دو کا تو ذکر ہی نہیں کرتے ہم نا کہ یہ بھی صبر کی قسم ہے، یہ بنیاد ہے۔ تیسری قسم الصبر فی المصیبت، الصبر فی المصیبت، کسی مصیبت میں پریشانی میں آپ آ گئے، اچانک کوئی حادثے کی خبر آ رہا، فوراً زبان پہ شکوہ نہیں، آنسو آ سکتا ہے، شکوہ نہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلے مرحلے میں جو جھٹکا لگا ہے نا، اطلاع آ گئی والدہ کا انتقال ہو گیا، اچانک اطلاع آئی فلاں حادثے ہو گیا، ابا کا انتقال، بیٹے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، عافیت۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ عافیت عطا فرما۔ لیکن اگر کبھی آزمائش آ جائے، زبانوں پہ شکوہ نہیں، پھر رضا بالقضاء، میرے رب کا جو فیصلہ ہے ہمیں منظور۔ صبر، زبان پہ غلط بات نہیں لانی، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا، فلاں آدمی کے 10 بیٹے سورے زندہ ہیں، میرا ایک ہی تھا وہ بھی لے لیا، یار یہ کیا ہے؟ نا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظالم نہیں ہو سکتا، وہ کریم ہے، وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جو ہوا سو سب درست، رضا بالقضاء، مگر ہمیں حکم ہے اللہ عافیت، یا اللہ عافیت عطا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا اگر شب قدر مل جائے تو کیا مانگوں؟ فرمایا عافیت۔ ایک صحابی نے کہا حضرت افضل ترین دعا بتائیے، فرمایا عافیت۔ حضرت اس کے بعد، فرمایا عافیت۔ حضرت اس کے بعد، فرمایا عافیت۔ جس کو یہ مل گئی دنیا اور آخرت کی ساری خیریں مل گئی۔ یا اللہ میں آزمائش کے قابل، مانگنا تو یہ ہے، آ جائے زبان پہ شکوہ نہیں۔ الصبر فی المصیبت، توجہ چاہیے کہ بات ختم کر رہا ہوں۔ 3 قسمیں اگر پائی جاتی ہیں، الصبر عن المعصیت، الصبر علی الطاعت، کوئی نیکی بھی نہیں چھوڑنی کرنی، الصبر فی المصیبت، مصیبت میں بھی صبر کرنا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں مبارک ہو، پھر آپ صبر کرنے والے ہو، پھر آپ صبر کرنے والے ہو۔ اب آپ کے سارے مسئلے کیوں حل ہوں گے؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ کسی کرنل جنرل کا کارڈ جیب میں ہو، وزیر اعظم صدر کا کارڈ جیب میں ہو، فخر سے دکھاتے ہیں نکال کے، اگلا ٹھیک ہے سر سوری، آپ جا سکتے ہو، کیونکہ سینئر کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سارے سینئر میرے رب کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ سب میرے رب کے محتاج ہیں، میرا رب کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ صبر کرو گے، مگر صبر کون سا؟ جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں، 3 قسمیں ہیں، تو آپ صابر ہیں، پھر اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ 3 میں سے کوئی کم ہے تو پھر نہیں۔ حدیث میں اعلان ہوگا، کہاں ہیں صبر کرنے والے، کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انہیں بغیر حساب کتاب کے نوازا جائے گا، کیونکہ یہ صبر کرنے والے ہیں۔ مگر صبر کرنے والے صرف وہ نہیں کہ ماں مر گئی تو رونا دھونا چھوڑ دیا، خاموش ہو کر بیٹھ گیا، مال لٹ پٹ گیا، چوری ہو گئی، کوئی بات نہیں صبر کر لیا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ مگر 2 اور بھی ہیں، الصبر عن المعصیت والصبر علی الطاعت والصبر فی المصیبت۔ تھوڑی سی بات گھر میں
ناچاکی ہو گئی. انسان ہے، ساس نے کوئی جملہ بول دیا، اچھل کود دکھائی، بہو اٹھی اور آپ میں بہکے چلی گئی. اتنی سی بات کو اتنا بنا کر پیش کیا، پورے خاندان میں لڑائی کرا دی. پھر اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ میرے مسئلے حل کر دے. اگر یہاں صبر کر لیتی، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہو جاتی. اللہ سے پاک ساس کو خود ہی سمجھا دیتے. آج وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، کل کو بیٹا بیٹا کر رہی ہوتی. مگر کاش کہ یہ صبر والی صفت لائیں تو کہاں سے. معاشرے کے اندر ہم ان تین دلدل ہیں، ان تینوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کہیں الصبر عن المعصیت کا فقدان ہے. معصیت صبح سے شام تک، میں عرض کر رہا ہوں، ہم ایک دن نہیں پیش کر سکتے جو معصیت سے خالی ہو. قربان جائے ہم جس نبی کے امتی ہیں. آپ ممبر پہ تشریف لائے، صفا پہاڑی پہ تشریف لائے، اور دنیا جمع تھی، اور آپ نے اپنی نبوت کی دلیلیں پیش کرنی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سچا نبی ہوں. میری نبوت کی دلیل پتہ کیا پیش کی؟ لوگوں، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ 40 سال میں کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ 40 سال میں اگر جھوٹ بولو، ابھی نبوت تو نہیں ملی نا. اب تک تو ایک عام آدمی کی طرح تمہارے ساتھ میرا رہن سہن تھا. اگر میں نے 40 سال میں جھوٹ نہیں بولا تو یاد رکھو میں آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اگر میں نے 40 سال میں جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ. مجمع سارا دشمنوں کا ہے، اپنے نہیں ہے. دشمنوں کا جواب تو سنو. جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا. ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچا ہی پایا. ہم ایک دن نہیں پیش کر سکتے جس میں جھوٹ نہ ہو. ایک دن، صرف ایک دن. صبح سے شام تک ہماری زبان پہ کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات نہ آئی ہو. اگر یہ 3 سے ہمارے اندر آ گئیں، آپ صابرین میں سے، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. اچھا کوئی ایسی مثال دو. یہ جتنی عبادتیں ہیں، میں نے عرض کیا یہ سب جزیات ہیں. ایک مثال دی اللہ نے، بالصبر والصلاۃ. نماز میں گالیاں تو دے سکتے ہو نا، صحیح بات بھی نہیں کر سکتے تو گالی دینا دور کی بات. معصیت سے بچ رہے ہو، معصیت سے بچ رہے ہو، قرات کرو، کر رہے ہو، سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہو. الصبر علی الطاعۃ. نماز کے دوران کوئی کیڑا بیڑا آ جائے تو دائیں بائیں کر کے وہیں نماز میں لگے رہو. مصیبت درد ہو رہا ہونے دو. امام بخاری رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، بچھو نے 17 جگہ سے ڈنگ مار دیا مگر پرواہ نہیں کی. سبق ختم ہوا تو نماز ختم ہوئی، سبق ختم ہوا، حدیث کا درس ختم ہوا تو کرتا اٹھا کر دیکھا تو 17 جگہ سے ڈنگ مارا ہوا تھا. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر صبر عن المعصیت بھی ہے، صبر علی الطاعت بھی ہے، صبر فی المصیبت بھی ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. اصل پریشانی سے بچنے کی چیز صبر، صبر اور صبر. مگر صبر نام ہے ان 3 چیزوں کے مجموعے کا. یہ 3 چیزیں ہیں تو آپ صبر کرنے والوں میں سے ہو. اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز کم ہے تو بس اتنا ہی نقصان ہے. بالصبر والصلاۃ. اور ایک سمجھو ظاہری اعتبار سے اگر ہم رکھتے ہیں تو صبر اس طرح کرو، اور نماز. کوئی بھی پریشانی آ جائے، میں اپنی ماؤں بہنوں کی توجہ اس طرف چاہوں گا، ہر مرد کی طرح عورت بھی پریشان ہے. اور معاف کیجئے گا، ہماری ماؤں بہنوں کے دکھ ایسے ہیں نا، وہ بسا اوقات دل میں لیے دنیا سے ہی چلی جاتی ہے. اپنے اس دکھ کا اظہار کریں تو کس سے کریں؟ ابا سے کریں تو وہ اور ڈانٹے گا، شوہر سے کریں تو کہیں گھر سے ہی نہ نکال دے، بہن بھائیوں سے کریں تو کوئی حل نہیں، پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوگا. وہ دل بھی دبائے بیٹھتی ہے. او میرے رب نے دعوت دی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. 2 رکعت نماز پڑھو، مجھ سے اپنے شکوے بیان کرو، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، تمہارا مسئلہ حل کر دو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں کسی آتی تھی؟ آندیاں آ رہی ہیں، مسائل، موت سامنے منڈلا رہی ہے۔ غزوہ بدر 313 تو کل افراد ہیں، وہ بھی بچے ملا کر۔ کل جو مقابلہ ہوگا وہ بڑا خوفناک، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ، سب کچھ زیادہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز دعا، نماز دعا۔ آخر کوئی بات تو ہے، آندھی آ گئی، پریشانیاں، بھاگے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد، نماز۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چھن گئی۔ ایک ادنا آدمی کی بیوی چھن جائے تو بتاؤ کیا گزرے گی؟ نبی کی بیوی، کتنا دکھ ہوا ہوگا؟ نبی کو کتنے وظیفے آتے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جتنے وظیفے آتے ہوں گے اتنے مجھے اور آپ کو تو نہیں آ رہے نا؟ کتنے وظیفے انہیں آتے ہوں گے؟ بیوی چھن گئی ہے، سارے وظیفے پڑھ دینے چاہیے۔ ادھر بیوی چھنی، ٹھک ٹھک، اللہ نماز، نماز، نماز اتنی لمبی کی کہ بیوی بیچ میں سامنے سے گزرتی ہوئی نظر آئی۔ اشاروں میں وہیں سے پوچھا کیا گزری؟ بیوی نے جواب دیا رب نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائے، سلام پھیرے۔ نماز پہ آؤ، کوئی پریشانی ہے کسی سے کچھ نہ کہو، جس سے کہو گے آپ کے غم کا یا مذاق اڑائے گا یا چار جگہ آپ کا اشتہار لگائے گا۔ کیوں نہیں ہم اپنے رب سے کہتے جو کسی کو بتائے بغیر، عزتوں کو اچھالے بغیر ہمارا مسئلہ ہی حل کر دے؟ رب کے سامنے جھک کر تو دیکھو، سجدے میں جاؤ تو ایسا لگے گا جیسے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتا ہوں سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ نماز، صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر پڑھو اللہ۔ اچھا صلاۃ الحاجت تو پڑھ لی، مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشان نہ ہو۔ آپ نے پریشانی میں وہ کچھ کیا جو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ حل ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا ہے، نہ ہو، ہم نے وہ کچھ کر دیا جو ہمارے نبی نے فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے پریشان حال لوگو، آؤ مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ۔ اگر یہ دو کام تم نے کر لیے، اصل ایک ہے، اس لیے ان اللہ مع الصابرین کا صلاۃ والوں کے لیے بات نہیں کی، کیوں صلاۃ اسی کی جزیات میں سے، وہ کلی ہے، اس کی جزئی ہے۔ ساری عبادتیں صبر، روزہ صبر کرتا، نماز صبر کرتا، حج صبر، یہ سب اس کی جزیات ہیں۔ اگر تم اس پہ آ جاؤ گے تو اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ دوستو آج دنیاوی طاقتوں کو حاصل کرنے کا تو جذبہ ہے، اللہ کی طاقت کو لینے کا جذبہ نہیں رہا۔ آئیے آج یہ عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے رب کو ساتھ لیں گے۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے، گناہوں سے بچنے کی برکت سے، اللہ کی اطاعت کی برکت سے، نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے ہم رب کی طاقت کو اپنے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ وہ دو جو باتیں میں نے کہنی تھی بس ان میں سے یہ ایک ہی بہت ہے۔ انشاءاللہ دوسری بات قرض ہے، پھر کبھی آپ سے عرض کروں گا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اتنا بڑا مجمع دین کی بات سننے کے لیے اتنی دیر تک یہاں بیٹھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسجد میں لگتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ انتظامیہ کے حضرات قابل تعریف ہیں اور قابل رشک ہیں۔ میں اپنی انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مجمع کو، محلے کے لوگوں کو جمع کر کر کے دین کی باتیں سناتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر مسجد کی انتظامیہ جہاں کہیں بھی ہے،
انہیں چاہیے کہ مسجد کی آبادی کے لیے فکر کریں. مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوگی، اچھا امام رکھنے سے ہوگی. مسجد کی آبادی اچھا استاد رکھنے سے ہوتی ہے. ویسے تو کھنڈرات ہی ہو جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہوگا. آپ جتنا امام کو، مؤذن کو، استاد کو خوشیاں دو گے، وہ دین کے کام کے لیے فارغ ہوگا، آپ کو اچھی اچھی چیزیں بتلائے گا. آپ خوش نصیب ہو، آپ کا امام بیک وقت عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، نعت خواں بھی ہے. اس طرح کی چیزیں کہیں نہیں الا ماشاء اللہ. کوئی اگر اچھا خطیب ہے وہ قاری نہیں، قاری نعت خواں نہیں، نعت خواں ہے تو عالم نہیں. مطلب یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور اللہ پاک نے آپ کو تینوں صفات، نعت خواں لاؤ اس کو وہ الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے، قاری ایک الگ شعبہ ہے، عالم فاضل مفتی ایک الگ شعبہ ہے. تینوں چیزیں ایک ہی میں جمع ہو جائیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کی قدر کرو. جب کبھی یہاں کوئی دین کی مجلس قائم ہو، درس ہو، مسائل ہو، درس حدیث ہو، شوق سے بیٹھو، اپنے دوستوں سے شیئر کرو، اپنے دوستوں کو لے کے آؤ، دین کی بات سناؤ. آج اب جو دور چلا آ رہا ہے وہ معاف کیجئے گا امام مقتدیوں سے تنگ ہے اور مقتدی امام سے تنگ ہے. میں ایک مسجد میں گیا، وہاں محراب کی طرف ایک دروازہ تھا، پتہ نہیں یہاں بھی آئی ہے، یہاں شکر ہے نہیں ہے. وہاں محراب کی طرف ایک دروازہ تھا، امام صاحب اسی دروازے سے آتے تھے، نماز پڑھا کے ادھر سے چلتے تھے. مقتدی جانے اور ان کے کام جانے، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، ان کو کوئی پرواہ نہیں. میں نے کہا یہ کیا اچھا فتنے پیدا کرتے ہیں، ایک بندے سے بات کرو 10 فتنے اور اٹھا. میں نے ملنے ہی چھوڑ دیا، ادھر سے آتا ہوں ادھر سے. ہاں ایسے بہت سی جگہ امام مقتدیوں سے تنگ ہے اور مقتدی امام سے تنگ ہے. امام مقتدیوں کو کچھ نہیں بتانا چاہتا، نماز پڑھ نہیں جاؤ، اور مقتدی بھی کچھ سننا بھی نہیں چاہتا کہ میں امام صاحب کو ٹھیک ہے میں نماز پڑھا جاؤ. جہاں یہ جانبین میں محبتیں ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. جہاں جانبین میں محنت کی جا رہی ہے، اس نعمت کی قدر کرو. آپ کو کوئی مسئلہ اگر بتایا جا رہا ہے، کوئی حدیث سنائی جا رہی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے نہیں بتایا جا رہا کہ کتاب کھولی بتا دیا. اس ایک مسئلے کو بتانے کے لیے اگلے نے پیچھے 16 سال محنت کی ہے، پھر وہ اس قابل ہوا کہ آپ کو بتایا. اگلا دن کو بھی جاگا ہے، راتوں کو بھی جاگا ہے، ابھی تک کتابیں پڑھ رہا ہے، چھٹی اس کی کوئی نہیں ہے. جب جا کر ایک تقریر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو رہا، اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. یہ بہت مشکل ترین مراحل سے کوئی بھوکا آدمی آپ میں سے ہماری کتابیں دورہ حدیث کی اٹھائی نہیں سکتا. اتنی بڑی بڑی 10 کتابیں اٹھائے. بخاری، اب تو مکتبۃ البشریٰ والوں نے بخاری کی 4 جلدیں کر دی. صرف بخاری اٹھانی مشکل ہے، چہ جائے کہ ساری کتابیں اٹھاؤ. یہ پڑھ کے آتے ہیں، امتحان دے کے آتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے مسلح پہ ہم نہیں کھڑا ہونے دیتے. ہمارے اکابرین کے اب کوئی مسجد والا خود ہی کمزور ہو. ہاں میں ایک دفعہ سفر میں تھا، ایک بندے نے نماز پڑھائی نہیں، اس کے پیچھے نماز ہوئی. میں نے کہا مجھے کمیٹی والا ملا، ایک کمیٹی والا مل گیا. میں نے کہا یہ امام آپ نے رکھا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس نے قرات اتنی غلط کی. اس نے کہا 1500 روپے میں حضرت نماز پڑھاتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، 1500 میں کوئی اور ملے گا؟ میں کہا نہیں، نمازیں خراب کرنے والے تو اور بھی مل جائے گا، نمازیں خراب کرنی ہے نا تو 1500 میں کیا 500 میں بھی کر دیں کہ اچھا امام مہنگا پڑے گا. کمال کی بات ہے. ڈرائیور کو رکھ سکتے، چوکیدار کو رکھ سکتے ہو جی، گھر کے اندر کپڑا دھونے کے لیے ماسیاں الگ، برتن دھونے کے لیے الگ، بچوں کے وہ کپڑے دھونے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے الگ، انہیں نہلانے کے لیے الگ ماسیاں رکھی جا رہی ہیں. ہزاروں روپے جا رہے ہیں، وہ مہنگے نہیں پڑتے. ڈاکٹر اتنی سی بس لو 2000، لو 5000، لو 1500 فیس ہے میری، دوائیاں اس کے بعد ہوتی. یہ ڈاکٹر بوجھ نہیں ہے، یہ انجینئر وکیل بوجھ نہیں ہے، یہ گھر کی ماسیاں ڈرائیور کنڈکٹر بوجھ نہیں ہے. مولوی بوجھ ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہے.
یہ کرو جنتی بن جاؤ گے، یہ نہ کرو جہنم میں جاؤ گے. جو ہماری جنت اور جہنم بنا رہا ہے، جنت میں پہنچانے کی شکلیں بتا رہا ہے، جہنم سے بچنے کی ترتیبیں بتا رہا ہے، یہ بوجھ ہے. اور ڈاکٹر کتنا بچا لے گا آپ کو؟ جتنا مرضی علاج کرو، مرنا ہے، ڈاکٹر نہیں بچا سکتا. اور یہ مولوی آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے. اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مگر ہمارے یہاں ایک سوچی سمجھی دینی، سوچی سمجھی دین دشمنی کے تحت مولوی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر مولوی کو 1,00,000 روپیہ حکومت تنخواہ دے دیتی ہے، 1,00,000 روپیہ مؤذن کو، ہاں تو پھر تو ہر آدمی چاہے گا میرا بیٹا مؤذن بن جائے، امام بن جائے. مولوی صاحب دعا کرو، زندگی کی آخری تمنا ہے میرا بیٹا مسجد کا مؤذن بن جائے، کیونکہ 1,00,000 روپیہ تنخواہ حکومت نے طے کی ہے. ہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو حافظ بنائے، کیونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جس کا بیٹا حافظ ہوگا اس کو ڈیفنس میں 1,000 گز کا بنگلہ ملے گا. دعا کرو میری زندگی کی آخری تمنا ہے میری بیٹی حافظہ بن جائے. یہ آخری تمنائیں شروع ہوئیں جب کہ 1,00,000 روپیہ تنخواہیں نظر آئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تنخواہیں ایسی نچوڑ کے رکھو کہ بندہ مرنے کو ترجیح دے، مولوی نہ بنے. وہ میں مر جاؤں گا یار، مجھے 10, 15, 20 ہزار میں میرا گزارا کوئی نہیں ہوتا، میں مولوی نہیں بنا. بچے کو مولوی نہیں بنانا، کھائے گا. مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماں باپ والدین کو جو ایسی حالات کے باوجود بھی اپنے بچوں کو عالم حافظ بنا رہے ہیں. دینی مدارس میں جگہ نہیں ہے، حالانکہ مستقبل میں اندھیرا نظر آ رہا ہے. ہم طالب علم سے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی وظیفہ شریف نہیں ہے بھائی، ہم کوئی نوکری نہیں دلوائیں گے، ہم کچھ نہیں، وقت پہ کھانا مل گیا کھا لینا، نہیں تو سفر کر لینا. اور لڑکے پھر بھی آ رہے ہیں داخلہ چاہیے. یہ دین کی محبت میں ہے، ورنہ دین دشمن طاقتیں تو دیوار سے لگانے کے چکر میں ہیں. یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ میں اکیلا ڈرائیور کو تنخواہ دے سکتا ہوں، ماسی کو دے سکتا ہوں، پورا محلہ مل کر امام کو ڈھنگ کی تنخواہ نہیں دے سکتا. دے سکتے ہیں، مگر دین دشمن طاقتوں کی محنت بھی ایسی ہے کہ دیوار سے لگاؤ کہ کوئی اور نہ بن جائے. دینی تعلیم روکنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کو مستقبل میں اندھیرا دکھاؤ. یہ آپ نے اس ان کی گندی سوچ کا علاج آپ نے کرنا. کچھ تو نکلے لوگ. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ الحمدللہ بات کی، میں نے کہا کچھ تو آؤ یار. اپنے امام کی تنخواہ ایک اٹھا، اس نے کہا میرے امام کی تنخواہ 50,000 میں دوں گا، کمیٹی جتنے مرضی دے. اپنے اماموں کو عزت دو، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جس کی اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتے ہو. دین دشمن طاقتوں نے دیندار لوگوں کو دیوار سے لگایا ہے تو آپ ان کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ یہ میں بالکل صحیح درد دل کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے. مؤذن کو نہ نوازو ورنہ سب مؤذن بننا چاہیں گے، امام کو نہ نوازو ورنہ سب امام بننا چاہیں گے. ان کو پیس کر رکھو تاکہ لوگ ادھر نہ آئیں. میں عرض کروں میرا رب اپنے اس دین کا کام پھر بھی لے رہا ہے. ایک سے ایک ذہین طالب علم ہمارے پاس ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. الحمدللہ الحمدللہ. بات دوسری چلی گئی. میں تو صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ نعمتوں کی قدر کرو. اچھا امام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور لوگ ایسی کئی مساجد ہیں وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ یار اس طرح کی صفات کا امام مل جائے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ خطیب ہے تو قاری نہیں ہے، قاری ہے تو جناب ادھر سے ناخواہ نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، دوسری ہے تو تیسری نہیں. اللہ نے آپ کو تینوں صفات کا بندہ دیا ہوا ہے. اللہ انہیں آپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو امام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. محلے کے لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آپ کی یہ مسجد پورے عالم کی مساجد کے لیے بہترین نمونہ بن جائے. آپ نے بہت توجہ سے میری بات سنی. اللہ پاک اس کے بدلے میں ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو میں معذرت چاہوں گا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی القیوم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں. صبر کے بارے میں بیان ہوا. کس کے بارے میں بیان ہوا؟
صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جی بتائیں نا، یہ حضرات بتائیں۔ اور ماشاءاللہ، اور نماز میں یہ سب کچھ ہے، نماز میں یہ ماشاءاللہ حضرت نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کل ولک الشکر کل ولک الملک کل بیدک الخیر کل الیک یرجع الامر کل نسألک من الخیر کل ونعوذ بک من الشر کل اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انک انت اللہ وحدک لا شریک لک وحدک لا شریک لک اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا۔ یا اللہ یہ ساتھی اتنی دیر سے تیری محبت میں تیرے گھر میں بیٹھے رہے، ہم سمیت مجھ سمیت ان سب کو اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے ہم یہاں پہ اکٹھے یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کو ایسے تو جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ اے اللہ یقیناً اس میں پریشان حال مسائل میں پھنسے ہوئے بھی ہیں، یا اللہ اس مجلس کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، عائشتوں کو پورا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اور جتنے بھی اس محلے کے میں پوری دنیا میں لوگ دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، سب کی کامل مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جس کے قریبی رشتہ دار والدین بہن بھائی چچا ماموں دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ مستورات بھی اس مجلس میں شریک ہیں، یا اللہ ان سب کو تو فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم اور رقیہ خدیجہ اور عائشہ کی طرح یا اللہ اوصاف نصیب فرما انہیں۔ یا اللہ آدھا فاطمہ کی طرح اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک ساتھی نے اپنے رشتے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین رشتے کا بندوبست فرمائے۔ ایک ساتھی نے روزگار اور صحت کے لیے کہا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔